وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شریک اللہ کے ساتھ بنانے والوں کے متعلق بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ ان کا انجام کس طرح ہوگا۔ اللہ انہیں مخلوق کے سامنے قیامت کے دن رسوا کر دے گا۔ خاص طور پہ دنیا کے اندر جو اپنے ازواجی رشتے میں شریک بنا لیتے ہیں، جیسے بیوی کو اکثر خاوند جو ہے کسی اور کے ساتھ تعلق زیادہ استوار کر کے بیوی کو بچوں کو نظر انداز کر دے، بھول جائے یا ان کو زود کوب کرے، ان کو گالیاں دے۔ اسی طرح عورت اگر جو ہے اس طرح اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لے تو اس کے لیے اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت تیرے بہادب بنایا ہے۔ چونکہ اکثر مرد حضرات جو ہے ان کا اس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، غلط تعلقات بننے دیر نہیں لگتے، تو بیویوں کو خاص طور پہ اس چیز کو اپنے وظیفہ میں لانا چاہیے۔ یاد رکھیں شریک اللہ بھی برداشت نہیں کرتا، مخلوق بھی برداشت نہیں کرتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ فرمانے لگی کہ اگر آپ کو جو ہے یہ گراں نہ گزرتا، بے پردگی نہ ہوتی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی تو میں چہرہ دکھاتی، اللہ نے حسن عطا فرمایا اتنا زیادہ، لیکن میرا خامد پھر بھی مجھے چھوڑ کے کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم اللہ اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مخلوق ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کرتی، اللہ خالق اپنے ذات کے ساتھ شریک کیسے برداشت کرے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے، ان لوگ ہستیوں کو شریک بنا رہا ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے خود مجبور ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے، اپنی قبر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، اپنی قبر سے جانوروں کو نہیں ہٹا سکتے، مورتی ہے تو اپنی مورتی جو ہے ارد گرد سے گندگی نہیں ختم کرا سکتی، تو وہ ہماری حاجت روا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت اپنے ذات کے ساتھ ہمیں شرک کرتے ہوئے دیکھ کر کے ہمیں روٹی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، یہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ورنہ خاوند بیوی کو معاف نہیں کر سکتا، شریک اگر وہ بنا لے، بیوی خاوند کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ برداشت کر رہا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو؟ تو اس لیے یاد رکھیں شریک بنانا دنیا کے رشتے میں بھی سب سے بڑا جو ہے ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے، خالی اسلام میں نہیں، آپ یہودیت میں چلے جائیں، نصرانیت میں چلے جائیں، ہندوازم میں چلے جائیں، سکھوں کے ہاں چلے جائیں۔ ایک سکھ عورت مجھے یو کے سے فون کر کے رو رہی تھی پچھلے چند دن سے کہ میرا خامن جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جا رہا ہے، تو میں خودکشی کر لوں گی، میں ہر طرف گئی ہوں، اب مجھے آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ میرا کچھ کریں۔ اب دیکھیے وہ سکھ ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کر رہی، کسی مذہب میں شریک برداشت نہیں ہے، کوئی مذہب بھی نہیں کہتا کہ عورت مرد شریک بنا لے رشتوں میں۔ اللہ کیسے شریک بنائے گا؟ آج جو اللہ کے غیر کو حاجت روا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، وہ قیامت کے دن کیا کھڑے ہوں گے؟ اللہ کو بتا رہا ہے یہاں پہ۔ اللہ نے یہاں کون سے الفاظ استعمال کیے؟ آج ہم ہر در پہ جا کے ٹھک سجدہ، ہر جگہ کا طواف، اور طواف کہاں کا ہونا چاہیے خالی؟ اب سارے بتائیں، خالی طواف کدھر کا ہوگا؟ بیت اللہ کا۔ بیت اللہ کے علاوہ کہیں طواف ہے جائز؟ کسی قبر کا طواف جائز ہے؟ کسی جگہ سجدہ جائز ہے؟ رکوع جائز ہے؟ کسی سے مانگنا اللہ کو چھوڑ کر، حاجت روا کسی کو سمجھنا، مشکل کشا؟ اچھا آپ آج جا کے باتیں کریں نا، یہ چھوڑیں ہندوؤں کو، چھوڑیں عیسائیوں کو، چھوڑیں کسی اور مذہب کو، آپ مسلمانوں سے جا کے کہیں حاجت روا صرف ایک ہے، مشکل کشا صرف ایک ہے، تو وہ آپ سے لڑنا شروع ہوں گے یا نہیں؟ آپ بتائیں، آگے سے دلائل دیں گے نہیں یہ بھی حاجت روا ہیں، یہ بھی سنتے ہیں۔ اللہ اس کو یہاں یوں بیان کر رہا ہے، ترجمہ دیکھیں قرآن کا، ثم پھر، یہ تو اتنا وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ ثم عربی میں کیا ہے؟ پھر، یوم القیامہ،
قیامت کے دن یخزیہم میں انہیں رسوا کر دوں گا، ذلیل کر دوں گا، رسوائی ان کو ملے گی۔ وَيَقُولُ ان لوگوں کو جو کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، وَيَقُولُ اللہ ان سے کہے گا، اینا کدھر ہیں، شرکائی الذین جن کو تم شریک بنایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، الذین کنتم تشاقون جن کے متعلق جب تمہیں سمجھایا جاتا تھا تو تم جھگڑے پہ آ جاتے تھے، بحث پہ آ جاتے تھے، تشاقون تم بحث کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، مرنے مارنے پہ آ جاتے تھے کہ نہیں یہ زمین پر ہے وہ آسمان پر ہے، یہ اس تک پہنچاتے ہیں وہ ان کے بغیر چل نہیں سکتا، یہ بات کرتے ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں انہیں ذلیل کروں گا قیامت کے دن، پوچھوں گا بتاؤ کدھر ہیں وہ جن کے متعلق تم کہتے تھے اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور کدھر ہیں جن کے متعلق تم بحث کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ تو قال الذین اوتوا العلم جو ان میں تھوڑے بہت سمجھ بوجھ والے ہیں نا، شعور والے، اکثر جاہل طبقہ، یاد رکھیں اکثر جاہل طبقہ شرک والے عقائد میں جاتا ہے۔ آپ جتنے اچھے سیکٹر دیکھیں گے، پڑھے لکھے سیکٹر ہوں گے، ڈی ایچ اے، بحریہ، عسکری، وہاں آپ کو صحیح العقیدہ لوگوں کی کثرت ملے گی۔ یہ جہالت کہاں ہوگی؟ محلوں میں، گلیوں میں، جتنا جاہل طبقہ ہوگا اتنا ہی وہ شرک میں، چونکہ ہندوؤں میں بھی آپ شودر چلے جائیں، شودروں کو دیکھ لیں، ایک بڑی تعداد شودر ہے جو ادھر سے ادھر آئی ہے اور پھر وہ آج بھی اسی شرکانہ عقائد میں مبتلا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان میں تھوڑے بہت علم والے ہیں نا، وہ ایک دم اپنا پانسا پلٹیں گے، ایک دم یو ٹرن لیں گے اور کہیں گے ان الخزي یوم والسوء علی الکافرین، یہ ذلت اور یہ رسوائی تو صرف کافروں کے لیے ہے، ہم تو خالی کہتے تھے کہ یہ حاجت روا ہے، یہ سنتے ہیں، اللہ ان کے بغیر جو ہے ہماری سنتا نہیں، لیکن اصل تو وہ ہے، یہ زمین پر اس کے مشیر ہے، وزیر ہیں، معین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر حد درجے ظلم کیا، شرک کر کر کے دنیا سے چلے گئے، فالقوا السلم ایک دم ان پر جو ہے اطاعت گزاری آ جائے گی اور وہ کہیں گے اللہ کے سامنے، چاہے موت کے وقت جب روح یہاں پہنچے اس وقت، جیسے فرعون نے کہا، یا روح نکلتے ہوئے یا حشر میں۔ اب اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ دو میں سے ایک جگہ یا دونوں جگہ یہ یو ٹرن لیں گے اور یہ کہیں گے کہ بس ہم سے غلطی ہو گئی، یہ لوگ غلط تھے، ہم تو ایسے نہیں تھے۔ اب یہ اللہ فرماتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، تو یہ کہیں گے موت کے وقت نہیں ہم نے یہ غلط کام نہیں کیے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب غرغرہ شروع ہو جاتا ہے، موت کا فرشتہ سامنے نظر آ جاتا ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہے۔ اب بلا، اللہ کہتا ہے بلا دیکھ لو، یعنی اللہ ہمیں سمجھاتا ہے، کہتا ہے دیکھ لو ان کا حال کہ یہ اب کہہ رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں کہا؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کر کے آئے ہو، جو تم نے کیا اللہ جانتا ہے، تم کیسے جان چھڑا سکتے ہو جھوٹ بول کر۔ فادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، دروازہ نہیں، دروازے، باب نہیں کہا، ابواب کہا، خالدین فیہا، اب ہمیشہ یہاں رہو گے شرک کی وجہ سے۔ کفر جو ہے اور شرک جو ہے یہ ابدی دوزخ ہے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، بس یہ بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ جو شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ مغرور ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ کے آگے جھکنے والا وہ عاجز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی جو در پہ جھکنے والا ہوگا وہ اکڑ مزاج ہوگا، اور جو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا وہ عاجزی والا ہوگا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ مشرک متکبر ہوتا ہے، وہ بات نہیں مانتا، ہٹ درم ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جب خامد یا بیوی کا رشتہ جو ہے اس میں بھی شریک آ جاتے ہیں نا، کوئی شریک بیچ میں آ جائے، خامد کا رشتہ کسی سے ہو گیا قائم، کسی اور کے پیچھے چل پڑا، یا عورت ایسے چل پڑی، تو وہ بھی ہٹ درم ہو جائیں گے، مغرور ہو جائیں گے، وہ اکھڑ مزاج ہو جائیں گے، لڑاکے ہو جائیں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں اصول بتایا، جو میرے ساتھ شریک بناتا ہے وہ بھی بد اخلاق، بد مزاج، متکبر ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں مخلوق کے ساتھ شریک بناتا ہے ازواجی رشتوں میں، وہ بھی بد اخلاق، بد کردار اور بد
جو ہے طینت ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ 27 سورہ نحل، اس کا یہ جملہ اس کا علاج ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو اللہ ہدایت دے دے اور شریک میاں یا بیوی کسی کو بنا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور پھر اس کا رشتہ بعض جو ہے اپنے میاں بیوی کا آپس کا رشتہ مضبوط بہترین ہو جائے، تو یہ آیت کریمہ 27 ہے، آیت نمبر 27، اس کو سورہ نحل آیت نمبر 27، اس کو آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو 21 بار کھانے پینے پہ دم کر کے اس کو کھلائیں پلائیں اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اسے جو شریک بنا رہا ہے، اس آپس میں رشتہ ادھر ادھر قائم کیا ہوا ہے، وہ بھی ختم کر دے گا، اسے با اخلاق بھی بنا دیں گے، اور اس کو رسوائی سے بھی بچا لیں گے، چونکہ یہ رسوائی اللہ کے ساتھ شریک بنائیں یا مخلوق کے ساتھ شریک بنائیں، اللہ اسے رسوائی دیتا ہے، یہ آیت بتاتی ہے۔ اس لیے اس رسوائی سے وہ بچ جائے گا، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو شیر و شکر کر دیں گے، محبت والا کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔